بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لیب میں خوش آمدید۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے سلسلے میں ایک نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ نماز میں آہستہ آمین کہنا چاہیے یا بلند آواز سے، تو احناف کے نزدیک آمین آہستہ کہنا اولیٰ اور بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ آگے فرمایا کہ جس کی آمین جو ہے وہ فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، یعنی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آمین کہنا چاہیے۔ اگر مراد ہوتا کہ زور سے آمین کہو تو پھر یوں فرماتے کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ولا الضالین کہا اور پھر آمین کہا، وخفض بها صوتہ، اور اپنی آواز کو پست کیا، یعنی آہستہ سے آمین کہا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کیا نابینا شخص امامت کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر قوم میں مقتدیوں میں کوئی بینا شخص ایسا موجود نہیں ہے کہ جو نابینا شخص سے افضل ہو، اور نابینا قرات بھی صحیح کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھتا ہے، تو بلا شک و شبہ ایسا نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ امامت جماعت یعنی ہو رہی تھی اور امام جو ہے وہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھا ہوا تھا اور مسبوق بھی اس کے آگے اس کے ساتھ مل گیا، تو وہ تشہد پڑھے یا نہ پڑھے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اس پر لازم ہے کہ وہ تشہد پڑھے۔ امام بیٹھا ہے قاعدہ اخیرہ میں یعنی آخری اتحیات میں، اور مسبوق اگر اس کے ساتھ آ کے مل گیا تو وہ بھی تشہد پڑھے۔ تشہد پڑھنا اس پر ضروری ہے اور واجب ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا اور چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے تو اس کی نماز واجب الاعادہ نہیں ہوگی، یعنی اس پر ضروری نہیں ہے کہ پھر نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھے۔ البتہ اس نے جو وہ تشہد چھوڑ دیا اس کے لیے اسے گناہ ہوگا اور وہ استغفار کرے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جوتے کا اوپر والا حصہ بھی پاک ہے، نیچے والا حصہ بھی پاک ہے، اور اس کے پاک ہونے کا یا تو یقین ہے یا پھر غالب گمان ہے، تو نماز جنازہ پہن کر پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر خطرہ ہے کہ یہ ناپاک ہوگا تو پھر جوتے پہن کر نماز پڑھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہے اور نیچے والا حصہ ناپاک ہے اور یہ جوتے نہیں اتارنا چاہتا، تو اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ اپنے پیر اس جوتے کے اوپر رکھ لے، یعنی پیر نکال لے اور پھر نماز جنازہ پڑھے۔ لیکن یہ سب باتیں جو ہیں وہ جواز کی حد تک ہیں، باقی بہتر اور اولیٰ تو یہ ہے کہ جوتے نکال لے۔ مسجد میں جوتوں سمیت داخل ہونا اگرچہ وہ جوتے پاک ہوں، یہ بے احترامی کا باعث ہے، اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔